बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक अहम केस की लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशरफ्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो 56 कंपनीज़ बनाने का केस है जिनको गैर कानूनी करार दिलवाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था। और अब उस जज की सरबराही में बेंच बना दिया गया है जिस जज से कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून को कोई उम्मीद नहीं होती, और हमेशा वो जज मेरिट के ऊपर फैसले करता है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना में बैठकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुआहदे कर रहे हैं और बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, लेकिन पाकिस्तान में जो माफिया है वो इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि इमरान खान ये 5 साल तो पूरे कर ही गए, अगर हम इकट्ठे मिलकर हमने कोई स्ट्रगल ना की इमरान खान के ख़िलाफ़ तो वो अगले 5 साल भी ले जाएंगे और हमें हमारा सूबा भी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब सिंध मुश्किल में नज़र आता है, नून लीग को पंजाब मुश्किल में नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आज मॉडल टाउन एच ब्लॉक में बड़ा इकट्ठ हुआ है और वो लोग भी इकट्ठे हुए हैं जो अदालतों में कल एक दिन पहले शहबाज शरीफ के केस पर नैब की अदालत में 4 फरवरी को समाअत थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और शहबाज शरीफ की तरफ से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी गई थी अमजद परवेज़ साहब की तरफ से कि वो बेड रेस्ट पर हैं और आज वो मेला लगा कर बैठे हैं। इस आज के इजलास का जो अंदरूनी अहवाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को जो IMF से 1 अरब 5 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं और इससे पाकिस्तान में जो रुपया है उसका इस्तेहकाम भी बेहतर होगा। और वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना है कि पाकिस्तान के रुपये में इस्तेहकाम आएगा। मेरे ख़्याल में क्योंकि IMF के पास कोई, हम पहली दफ़ा नहीं गए और ये माजी में ये मामला ऐसे ही चलता रहा, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इक़्तिदार के आखिरी साल में IMF से जो इतना बड़ा जो कर्ज़ा है उसका मिलना, उसके बाद अपोजिशन वाकई तकलीफ़ में है। अपोजिशन को ये लगता था कि वो इमरान खान को ब्लैकमेल करेंगे, IMF को प्रेशराइज़ करेंगे और इमरान खान को कर्ज़ा नहीं मिलेगा और जो तरक्याती काम इमरान खान ने अनाउंस किए हुए हैं वो हो नहीं सकेंगे, और जिसकी वजह से इमरान खान, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, रुपया मज़ीद कमज़ोर होगा और जिसकी वजह से इमरान खान को अवाम पसंद नहीं करेंगे और अवाम उनको वोट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और IMF ने 1 अरब 5 करोड़ डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। IMF के तमाम शरात मानने के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 30 लाख डॉलर की छठी किस्त मौसूल हो गई है। और छठी किस्त को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ मनी बजट मंजूर करवाया था बल्कि मरकज़ी बैंक का जो खुद मुख्तारी का बिल था उसको भी मंजूर करवाया गया था। और वो चीज़ें बेसिकली तो अगर हम उसको वाइडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो वो वैसे ही ज़रूरी थी, लेकिन IMF का भी एक इस हवाले से एक उनकी शर्त थी जिसको पूरा किया गया है। IMF के जो बयान है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने जो छठी किस्त है वो भेज दी है और वज़ारत ख़ज़ाना ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। अब इसके बाद जो इमरान खान ने पूरे मुल्क में जो तरक्की के हवाले से और जो प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स के, उन पर अब काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और अपोजिशन को जो एक उम्मीद थी कि इमरान खान के आखिरी साल में उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, ऐसा ना हुआ और उनको एक सपोर्ट मिल गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान क्योंकि चाइना में है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कामयाब दौरा चाइना है वो वहाँ से कामयाबियाँ समेट रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पहली मुलाकात चीनी कंपनियों के साथ हुई है जिसमें अरबों डॉलर्स के मुआहदात पर जो इत्तफ़ाक़ हुआ है, और वज़ीर आज़म इमरान खान से दौरा चीन के दौरान चीनी कंपनियों के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे तय पा गए हैं और ये सारे मुआहदे पहली मुलाकात में तय पा गए। अभी 2 दिन बाकी हैं और उम्मीद है कि और भी मुआहदे करने में वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो मरकज़ी लीडरशिप है चाइना की, उनके साथ आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात है, फिर सदर के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा जो वहाँ पर ओलंपिक गेम्स का जो इवेंट है उस पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स आए हुए हैं उनके साथ भी मुलाकातें वज़ीर आज़म इमरान खान की जारी हैं। सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो गवादर में स्टील रीसाइक्लिंग के लिए 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा तय पाया है। ज़रूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक सेंटर कायम करेगी। CMEC ने कराची में 2 लाख मेट्रिक टन
LNG اسٹوریج میں بھی دلچسپی دکھائی ہے۔ $50 ملین زرعی ٹیکنالوجی اور $500 ملین LNG اسٹوریج پر سرمایہ کاری ہوگی، جس کی ایک اور کمپنی نے فوجی فرٹیلائزر کے ساتھ معاہدے پر MOU پر دستخط کیے ہیں۔ رائل گروپ کے قیام کے لیے $50 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ رائل گروپ دودھ کی پروسیسنگ میں $30 ملین سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح چیلنج فیشن نے $250 ملین کی لاگت سے فری اکنامک زون کے لیے مزید 100 ایکڑ زمین خرید لی ہے۔ اس سرمایہ کاری سے برآمدات میں سالانہ 400 ملین اضافہ ہوگا اور 20,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اور CRBC کراچی پورٹ ٹرسٹ کی شراکت سے $3.5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دونوں گروپوں کے اشتراک سے کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون قائم کیا جائے گا۔ نیو سافٹ میڈیکل سسٹم میڈیکل کے میدان میں مصنوعی ذہانت پر $30 ملین سرمایہ کاری کرے گا۔ نیو سافٹ مزید $170 ملین کی لاگت سے مختلف منصوبوں پر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سن واک کنسٹرکشن گروپ ہے $2 ارب کی لاگت سے 1,00,000 کلومیٹر لمبی فائبر آپٹکس کیبل بچھائے گا۔ گلوبل سیمی کنڈکٹر گروپ $40 ملین کی لاگت سے سکلز ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرے گا۔ اس سرمایہ کاری سے 1,00,000 سے زائد نوکری کے مواقع میسر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی کوئی دورہ ہوتا تھا، وہاں جا کر صرف اور صرف اپنے جو ذاتی خاندانی بزنس ہیں، کاروبار ہیں، ان کو بڑھانے کی بات ہوتی تھی، اس پر گفت و شنید کی جاتی تھی۔ لیکن ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جو سرمایہ کاری کے حوالے سے کبھی بھی لانگ ٹرم کوئی پالیسی نہ بنائی گئی، یا ہماری جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ صرف قرضوں پر ڈیپینڈ کرتی تھیں، اور یا وہ اپنے ذاتی جو اور خاندانی کاروبار ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ملک کو، ریاست کو استعمال کرتی تھیں۔ لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صرف ایک آبجیکٹو کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ چائنا گئے، اور وہ ہر ملک میں جاتے ہیں اور وہاں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے عرصے بعد دوبارہ مریم اور بلاول اکٹھے ہوئے ہیں، شہباز اور آصف زرداری اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ماضی کی بات کریں تو یہ ماضی قریب میں جو بلاول زرداری اور مریم نواز ایک دوسرے کے حوالے سے کہتے رہے، اور پھر شہباز اور آصف زرداری جو کچھ کہتے رہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں ایک ہی کرائٹیریا ہے، نہ ضمیر ہے نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اقتدار، وہ ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی یہ الگ الگ کوشش کرتے ہیں، کبھی مل کر یہ کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو یہ امید لگتی ہے، جیسے شہباز شریف کو امید لگتی ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے ان کو داخل ہونے دیا جائے گا، تو وہ ساتھ ہی اپوزیشن سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں سے دوبارہ مایوس ہو کر آتے ہیں تو پھر وہ ان کو متحدہ اپوزیشن یاد آ جاتی ہے، وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج آصف زرداری اور بلاول زرداری ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچے۔ شہباز شریف جو ایک دن پہلے 4 فروری کو منی لانڈرنگ کیس میں پیش ہونا تھا، شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت میں درخواست دی کہ شہباز شریف بیمار ہیں اور ان کو بیڈ ریسٹ، اور وہ میڈیکل بھی دکھاتے ہیں۔ میں حیران ہوں، آصف زرداری کی اب تک 5 کیسز میں درخواست ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اور ساری ہی میڈیکل جو گراؤنڈ کے اوپر ہوئی ہیں، اور شہباز شریف میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہی عدالتوں سے حاضری سے استثناء مانگتا ہے، اور آج وہ وہاں پر بالکل دونوں ہٹے کٹے آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو وہاں پر دعوت تھی اور وہ جو دعوتیں اڑائی گئیں، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف نظام اور عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کسی نے ٹھیک نہیں کرنا جب تک عدالتیں اپنی عزت خود نہیں بنائیں گی۔ کوئی بھی عزت نہیں بنا سکتا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے ہمارا دل اس وجہ سے جلتا ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کی عدالتیں بدنام ہوتی ہیں، لیکن جب تک عدالتیں خود نہیں ہوش میں آئیں گی تب تک کوئی بھی ان کی جو تکریم ہے اس کو نہیں بڑھا سکتا، یا ان کی جو تباہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب جو بلاول زرداری اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو وزیر اعظم عمران خان نے بیسیکلی بلاول زرداری کو عمران خان کا وہ جو اعلان تھا کہ آپ آئیں گے اسلام آباد اور ہم کراچی آئیں گے، وہ لے گیا ہے، اور اتنے خوف زدہ ہیں اب ان کو اپنی جو سندھ میں ایک ان کا وہاں پر جتنا بڑا اثر و رسوخ تھا اب وہ ان کو لے گیا ہے۔ پھر رہی صحیح کسر سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس گلزار صاحب کا آخری فیصلہ ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے، جو بلدیاتی قانون انہوں نے اپنی مرضی
کا بنایا تھا وہ تو اب ان کا نہیں رہنا، الٹیمیٹلی وہ اڑ جائے گا، کیونکہ اب جو بھی قانون ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے گا۔ تو وہ اس خوف میں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو ٹف ٹائم نہ دیا تو عمران خان سندھ بھی ہم سے لے لے گا۔ اس وجہ سے یہ سارے آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور اکٹھے ہو کر جو عدم اعتماد کی بات ہے، کیونکہ نواز شریف اس معاملے پر اکٹھے نہیں ہوتے، اب دوبارہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، ہم پہلے خود اپنی جماعت کو راضی کریں گے، پھر ہم پی ڈی ایم سے بات کریں گے، اور پھر ہم مل کر کوئی موومنٹ چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی ایک ہی کریں، مشترکہ ان کا لانگ مارچ ہو، لیکن جو بھی ہوگا پہلے بھی یہ ناکام ہوئے ہیں اور پھر بھی ناکام ہوں گے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے شہباز شریف کے خلاف، جو لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 50 کمپنیز کو غیر قانونی قرار دینے کا یہ وہ ہے کیس جس میں شہباز شریف کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ اس نے 50 کمپنیز بنائی تھیں، اور یہ کمیشن کا ایک بہت بڑا الزام تھا، اور حکومت یہ کمپنیز کے ذریعے چلاتے تھے، اور اس پر جس میں صاف پانی سمیت 56 کمپنیز کے قیام کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 56 کمپنیز کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور وہ بینچ ہے جسٹس شاہد وحید صاحب۔ وہ 11 فروری کو اس کیس پر سماعت کریں گے 56 کمپنیز کو غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے۔ یہ وہ کیس ہے جو پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سن رہی تھی، اور بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، حالانکہ موجودہ بیوروکریسی نے پنجاب حکومت سے لکھوا کے دیا کہ جو وہ کمپنیز بنائی گئی تھی وہ بالکل قانونی تھی، کیونکہ یہی بیوروکریٹس تو اس وقت بنانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ کو ویلڈ ریزن دیں۔ اور جب اس وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بحث کر رہے تھے تو ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تھی نہیں۔ اب جسٹس شاہد وحید صاحب، جن کو بڑا سخت جج مانا جاتا ہے، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے حال ہی میں جیو کی جو درخواست ہے اس کو خارج کیا ہے، اس سے پہلے پرویز رشید کو نااہل کرنے والے یہی آنریبل جج ہیں، تو وہ بڑے سخت جج ہیں اور بڑے میرٹ پسند جج ہیں۔ اب کیسے ان کے سامنے 56 کمپنیز کا جو اسکینڈل ہے شہباز شریف کے خلاف، شہباز شریف اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ 11 فروری کو سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔